ماہ سیام کا ہر لمحہ رحمتوں، برکتوں اور نور بھری ساعتوں سے لبریز ہوتا ہے۔ عاشقان رسول کے دلوں میں عبادتوں کی حلاوت جگا کر شب و روز نیکیوں میں گزارنے کا ایسا درس دیتا ہے کہ ہر کسی کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ حالت روزہ اور اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کی عبادت، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اور دیگر ذکر و اذکار میں مصروف گزرے۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1436 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کی لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا، معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کرنا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا روزانہ 2 مرتبہ مدنی مذاکرہ قرب افطار، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں، سلسلہ فیضان رمضان۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب طواف کرنا ہے حج کا تو خانہ کعبہ کے گرد جب نیت کر کے گھومنا ہے تو خانہ کعبہ کی طرف نہیں دیکھنا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں۔ حج میں دیکھیں جب طواف کر رہے ہوں گے تو اس کے اندر سینہ جو ہے وہ قبلے خانہ کعبہ کی طرف جو ہے وہ کرنا یہ منع ہے، لیکن ویسے نگاہیں جو ہے وہ پھیر کر خانہ کعبہ کو دیکھنا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ خانہ کعبہ کو دیکھنا یہ ایک الگ عبادت ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہیں، بہت سے جو ہے وہ ناظرین اس وقت جو ہے وہ مکہ مکرمہ کے اندر جو ہے وہ رمضان مکہ جو ہے وہ منا رہے ہوں گے، تو وہاں تو یہ بات ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، آپ حرم میں بیٹھ کے صرف کعبہ کو دیکھتے رہے، وہی عبادت ہے۔ تو کیا ہی جو ہے وہ پیاری عبادت ہے۔ تو اگر جو ہے وہ تھک گئے دیگر عبادتوں سے، طواف کر لیا آپ نے، دیگر سارے کام کر لیے اور اب بیٹھ کر جو ہے وہ سستانا چاہتے ہیں تو ایسی جگہ بیٹھیں جہاں سے جو ہے وہ کعبے کا دیدار ہوتا رہے، تاکہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ عبادت کا ثواب بھی ملتا رہے۔ تو ان کا جو سوال تھا اس میں یہی جواب ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف سینہ موڑنا جو ہے وہ طواف کے دوران یہ منع ہے، لیکن جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف جو ہے وہ چہرہ جو ہے وہ گھما کر دیکھنا یہ منع نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ پرائز بانڈ خریدنا جائز ہے؟ پرائز بانڈ تو خریدنا جائز ہے اور اس پر ملنے والا انعام بھی حلال ہے، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ البتہ اس میں جو جوئے یا سٹے بازی وغیرہ کا سسٹم چلتا ہے وہ اپنی جگہ ناجائز ہے، اس سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ ٹھیک۔ اسلامی بہن کا سوال ہے کہ کیا اسلامی بہنیں تراویح سے جماعت سے تراویح کی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ اسلامی بہنیں جو ہے وہ اسلامی بہن تو جماعت نہیں کروا سکتی، عورت کی امامت مکروہ تحریمی ہے، ناجائز و گناہ ہے۔ ٹھیک۔ تو عورتیں اپنی نمازیں علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے گھروں پر ہی ادا کریں۔ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا عام حالت میں تو مکروہ تنزیہی ہے، لیکن اگر کوئی اس وجہ سے آنکھیں بند کرتا ہے کہ خشوع و خضوع حاصل ہوگا، کسی ایسی جگہ پہ نماز پڑھ رہا آنکھیں کھولے گا تو نگاہ ادھر ادھر بٹے گی، توجہ بٹے گی، تو اگر کوئی خشوع و خضوع کے حصول کے لیے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتا ہے تو یہ مستحب ہے۔ ٹھیک ہے۔ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جو زکوٰۃ ہے وہ جو انسان کے استعمال میں کوئی گاڑی ہے یا کہ اپنا کوئی سواری کے طور پہ جو کہ استعمال ہوتی ہیں یا مکان ہے، اس پہ بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ زکوٰۃ جو ہے وہ حاجت اصلیہ کے علاوہ جو زائد مال نامی ہوتا ہے اس کے اوپر لازم ہوتی ہے۔ رہائشی مکان، گھر کا رہنے والا مکان ہے یا دکان ہے جس میں کام کرتے ہیں یا گاڑی ہے جو کہ زیر استعمال ہے، یہ تو حاجت اصلیہ میں ہے، اس اعتبار سے زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر اضافی بھی گھر ہیں، اضافی بھی گاڑیاں ہیں تو چونکہ اگرچہ وہ حاجت اصلیہ سے تو زائد ہیں لیکن مال نامی نہیں ہے، کہ مال نامی یا تو مال تجارت ہوتا ہے، اور چونکہ جب انہوں نے بیچنے کے لیے یہ چیزیں نہیں خریدی ہیں بلکہ اپنے استعمال کے لیے خریدی ہیں تو اگرچہ حاجت اصلیہ سے زائد ہیں، مال نامی نہ ہونے کی وجہ سے ان پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اگر بچہ دودھ پیتا ہو تو ماں کا روزہ رکھنا ضروری ہے یا چھوڑ دے؟ دودھ پلانے والی عورت اور حاملہ عورت، ان کے روزے سے متعلق لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے،
یا جو ہے یہ روزہ رکھ نہیں سکتی، تو ایسا نہیں ہے، ان کے اوپر بھی جو ہے وہ دیگر مسلمانوں کی طرح روزہ فرض ہے۔ البتہ ان کو اجازت ہے روزہ چھوڑنے کی اس صورت میں جب کہ انہیں پتہ ہے کہ روزہ رکھیں گی تو اپنی جان کا یا بچے کی جان کا جو ہے وہ ہلاکت کا یا اس کی جان کا صحیح اندیشہ ہے، خوف ہے، تو اس صورت کے اندر انہیں اجازت ہے کہ یہ روزہ جو ہے وہ چھوڑ سکتی ہیں اور بعد میں ان روزوں کی قضا ان پر لازم ہوگی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، نارمل حالت ہے، بچہ بڑا ہے اور اس میں جو ہے اس کو باہر کا بھی کوئی چیز فیڈ کروائی جا سکتی ہے اور ایسا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر ان کے اوپر بھی روزہ رکھنا لازم ہے اور روزے لازمی طور پر رکھیں۔ اور جن کے رہ بھی جائیں کہ جن کو شرعاً اجازت بھی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتی، وہ بھی بعد میں جلد از جلد ان کی ادا کر لیں، قضا کر لیں، تاکہ جو ہے وہ یہ روزوں کے معاملے میں یہ تو ہوتا ہے کہ چھوٹ تو جاتے ہیں لیکن رمضان میں تو پھر بھی رکھ لیے جاتے ہیں کہ ایک ماحول ہوتا ہے، سما ہوتا ہے، جب فضیلت اپنی ہوتی ہے، ایک ذوق شوق ہوتا ہے عبادت کا، توفیق الہی شامل حال ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ عام دنوں کے اندر رکھنا 30 روزے یہ ایک جو ہے وہ کافی مشکل جو ہے وہ ہوتا ہے، تو اس لیے جس سے بھی ممکن ہو سکے اور وہ روزہ رکھ سکتی ہیں تو ان کے اوپر رمضان میں ہی روزہ رکھنا ضروری ہے، فرض ہے، اور جن پر ہے تو وہ بھی اپنے روزے بعد میں قضا کریں اور اگلے رمضان سے پہلے قضا کریں۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد سلسلہ مدنی قاعدہ ہوا، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تختی نمبر 2 سبق نمبر 2 حروف مرکبات کی طرف چلتے ہیں۔ مدنی قاعدے کی سبق نمبر 2 کی جو ہدایات ہیں اسے آپ سماعت کر لیجئے۔ سبق نمبر 2 حروف مرکبات، 2 یا اس سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے۔ مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھیں۔ اس سبق میں بھی تلفظ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھتے ہوئے معروف یعنی عربی لہجے میں پڑھیں۔ تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آئیے ہم تختی نمبر 2 پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام الف لام الف با الف نون الف تا الف۔ پھر پیش کیا گیا سلسلہ سبق آموز سچی کہانیاں، اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں۔ پیارے پیارے مدنی منو، ہمارا رب عز و جل کتنا رحیم و کریم ہے، کتنا غفور الرحیم ہے، کس قدر اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے، کس قدر اپنی مخلوق سے پیار فرماتا ہے، اور اس قدر اللہ تعالیٰ کے رحم اور فضل اور کرم کے باوجود اگر کوئی نافرمانیاں اور گناہ کرتا ہے تو کتنی بری بات ہے۔ وہ ہمارا رب عز و جل جس نے ہمیں یہ ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، زبان، یہ جسم، یہ نعمتیں عطا کی، اب چاہیے تو یہی کہ ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، بری باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ پیارے پیارے مدنی منو، ہمارا اللہ عز و جل روزی دینے پر قادر ہے کہ وہ اندھے سانپ کے روزی کا بھی ذریعہ پیدا کر دیتا ہے۔ تو ہر ایک کی روزی کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت میں لے رکھا ہے، تو کبھی بھی اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ سچی حکایات سے سبق ملا کہ ہمارا رب ہم سے بہت محبت فرماتا ہے، گناہ گاروں سے بھی محبت فرماتا ہے، گناہ گاروں پر بھی کرم فرماتا ہے، انہیں بھی توبہ کے رستے عطا کرتا ہے، انہیں بھی معافی مانگنے کے موقع اور مہلتیں عطا کرتا ہے، اور سمجھدار وہی ہے جو ان کرم نوازیوں سے سبق حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے، اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے۔ ہم بھی اپنے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں، حرام مال کماتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ہیرا پھیری کرتے ہیں، لوگوں کا حق دباتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم روزی حاصل کر لیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سب کی روزی کا ذمہ لیا ہے۔ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سب کی روزی کا ذمہ لیا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، ہمارے گناہوں کے باوجود ہم پر اللہ کی رحمت ہے، ہم پر اللہ کا کرم ہے، نعمتیں عطا کی ہیں، آنکھیں عطا کی ہیں،
ہاتھ عطا کیے، پاؤں عطا کیے، زبان عطا کی. اللہ کی نافرمانی میں آنکھوں کو استعمال نہ کریں، زبان کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کریں، اپنے ہاتھ پاؤں اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کریں. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنے میں استعمال کرنی چاہیے. اس کے بعد پیش کیا گیا شرعی رہنمائی کے لیے سلسلہ دار الافتاء اہل سنت. آج کل گرمی کا سلسلہ ہے، گرمی بہت زیادہ ہے اور آپ کے بھی تجربات ہوں گے، ظاہر ہماری بھی لوگوں سے ملاقات کا سلسلہ ہے. تو ایسے اسلامی بھائی، ایسے افراد کے جو روزے کے حوالے سے بڑے پکے ہوا کرتے ہیں، اس گرمی کے اندر ان کے بھی جو قدم ہے وہ تھوڑے سے آگے پیچھے ہو رہے ہیں. تو مفتی صاحب سے مدنی پھول لیتے ہیں کہ وہ کچھ ایسے مدنی پھول ہمیں عطا فرمائیں کہ حالت کیسے ہی ہو، گرمی کیسی ہی ہو، ہمیں کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے. ظاہر ہے کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، اسی طرح موسم میں بھی گرمی سردی ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزہ فرض کیا ہے، یہ فرض روزہ تو ہر عاقل بالغ کو رکھنا ہی رکھنا ہے، مسلمان عاقل بالغ کو رکھنا ہی رکھنا ہے. تو اس میں آزمائش ضرور ہے، اور یہ ایک ہمارے لیے آزمائش کی گھڑی بھی ہے، لیکن یہ جو گرمی ہے، یہ روزہ نہ بلا عذر شرعی روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے جو عذاب ہوگا، تو یہ گرمی اس گرمی کے مقابلے میں مطلب کہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. جو روزہ نہ رکھے، بلا عذر شرعی روزہ نہ رکھے، جان بوجھ کر روزہ نہ رکھے، رمضان کا چھوڑ دے، تو یہ جو گناہ ہے اور یہ جو خسارہ ہے، یہ خسارہ اور یہ گناہ جو ہے وہ بہت بڑا گناہ اور بہت بڑا خسارہ ہے. اور یہ جو گرمی کی شدت ہے، یا اس وقت جو ہم روزہ رکھ کر تھوڑی بہت اپنے اندر جو ہے وہ شدت محسوس کرتے ہیں یا پیاس ہم محسوس کرتے ہیں، یہی پیاس اور یہی شدت ہی تو گرمی کی، جہنم کی گرمی اور جہنم کی پیاس کی شدت کو کم کرے گی. تو اس لیے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ڈگمگانا نہیں چاہیے، فرض ہے، اس کو رکھنا ہی رکھنا ہے. اور حدیث پاک میں یہاں تک ارشاد فرمایا کہ رمضان کا کوئی روزہ قضا کر دینا، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ رمضان کا کوئی روزہ قضا کر دینا، نہ رکھنا. اگر بندہ زندگی بھر اس روزے کی قضا کرے، زمانے بھر کے روزے اس ایک روزے کی قضا نہیں ہو سکتے ہیں. جو فضیلت رمضان کے روزہ رکھنے کی ہے، زمانے بھر کے روزے اس کا عوض اور اس کا بدل نہیں ہو سکتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر آدمی کی آنکھ نہیں کھلتی، وہ 3 بجے یعنی کہ روزے کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو وہ اٹھتا ہے، تو وہ اس کے بعد 5 یا 10 منٹ کھانا کھا سکتا ہے تاکہ دن میں اس کو پرابلم نہ ہو. آنکھ نہیں کھلی اور دیر سے آنکھ کھلی، غالباً سحری کا وقت شاید چلا گیا تھا، جی سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد 10-15 منٹ کچھ کھا لیں. اس میں یہ ہے کہ اگر سحری کا وقت ختم ہو گیا تو اب تو جو ہے وہ روزے کی نیت کر لینی چاہیے. صحیح، کیونکہ روزہ تو فرض ہے، روزہ رکھنا ہے. تو سحری کا وقت جو تھا وہ چلا گیا، تو اب روزے کا وقت شروع ہو چکا. نیت میں یہ گنجائش ہے کہ آپ جو ہے وہ ظاہرہ کبریٰ سے پہلے نیت کر سکتے ہیں، تو آپ روزے کی نیت کر لیں. اگر آپ جو ہے وہ سحری کا وقت ختم ہو گیا اور آپ نے کھا پی لیا تو پھر آپ کا روزہ ہی نہ ہوا. ٹھیک ہے، اگر آپ روزے کی نیت کر لیں گے تب بھی روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ روزہ نام ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جو ہے وہ اپنے آپ کو کھانے پینے وغیرہ سے روکے رکھنے کا نام. تو اب جب سحری کا وقت ختم ہو گیا، صبح صادق کے بعد جو روزے کا وقت شروع ہو گیا، اس میں کھا پی لیا، تو کھا پی لینے سے تو روزہ ہوا ہی نہیں ہے. اب نیت کرنا بھی کسی جو ہے وہ کسی کام کا نہیں، کوئی فائدہ نہیں دے گا. تو اس لیے اگر آنکھ نہیں کھلی ہے اور سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے تو بس اب روزے کی نیت کر لینی چاہیے. تو کھانے پینے سے روزہ تو ہوگا ہی نہیں. تو اس لیے کھانے پینے کی اجازت نہیں، نہ 2 منٹ کی اجازت ہے، نہ 5 منٹ کی، نہ 1 گلاس پینے کی ہے، نہ 2 گلاس پینے کی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ناک سے خون آ چکا تھا تو اس سے روزہ ٹوٹ تو نہیں جاتا؟ روزے کی حالت میں ناک سے خون کا آنا، یا مزید میں ایڈ کر دیتا ہوں منہ سے خون کا آنا، اس سے روزے پہ کیا اثر پڑے گا؟ روزے کی حالت میں ناک سے خون کا آنا یعنی نکسیر پھوٹتی ہے، تو اس صورت میں تو روزہ نہیں جائے گا. صحیح. اور کیونکہ وہ خون باہر ہی نکلتا ہے، حلق کے اندر تو جاتا نہیں. اگر کسی طریقے سے حلق میں چلا گیا تو پھر اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. صحیح. اسی طرح اگر جو ہے وہ منہ سے خون آتا ہے
اور وہ خون حلق تک پہنچا، حلق سے اندر نہیں گیا تو روزہ نہیں ٹوٹا. لیکن اگر وہ حلق کے اندر چلا گیا، اس کا ذائقہ محسوس ہوا، تو پھر اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. صحیح. مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کو یہ دعوت پیش کروں گا، جیسے روزے کے احکام ابھی بیان کیے جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے بہت ساری ایسی باتیں، ابھی تو ہم کالز کے جوابات دے رہے ہیں، ہر ایک بات بعض اوقات جو ہے وہ گفتگو میں نہیں آتی. اگر آپ اس کتاب کو حاصل کر لیں، فیضان رمضان، تو انشاءاللہ عز و جل اس کے اندر روزے کے احکام بھی موجود ہیں، نیت کے بارے میں بھی بیان ہے، پھر روزے کے کفارے، اس طرح کی زبردست معلومات اس کتاب کے اندر موجود ہے. پھر اعتکاف کا بیان، رمضان کے فضائل. تو کوشش کر کے اس کتاب کو حاصل کر لیں، انشاءاللہ عز و جل بہت اچھی معلومات آپ کو حاصل ہو جائے گی. اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. باپا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے یہاں شادیوں میں جو رواج ہے کہ رخصتی کے وقت دلہن کا بھائی اس کے سر پر قرآن پاک رکھ کر رخصت کرتا ہے، اس کی بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے. اگر یہ کام باوضو کرتے ہیں، قرآن کریم کو باوضو جس نے اٹھایا اور جزدان نہیں ہے، جزدان والا تو باوضو بے وضو اٹھا سکتے ہیں. ہاں، وہ جزدان جدا ہوتا ہے، چولی ساتھ ہوتی ہے. تو جیسے کپڑے کی تھیلی ہوتی ہے، اس کو جزدان بولتے ہیں، نکالتے ہیں رکھتے ہیں. تو یہ جدا ہونے والا جزدان جو ہے، اس میں اگر لپٹا ہوا ہے تو بے وضو بھی اس کو اٹھا سکتا ہے، بے غسل بھی اٹھا سکتا ہے. تو وہ اٹھا کر اگر دلہن کے سر پہ رکھا ہے تو دونوں ہی کا اگر وضو نہیں بھی ہے تو کوئی حرج نہیں. اب یہ کہ یہ اصول برکت کے لیے ایسا کرتے ہوں گے، بظاہر یہی ہے، تو یہ ایک اچھی علامت ہے. یقیناً یہ بہت ایک اچھی علامت آپ نے فرمائی ہے، لیکن یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کرنے والے کی مذہبی سوچ ہوگی، مذہبی ذہن ہوگا، قرآن سے ایسی محبت اور عقیدت اس سے وابستہ ہوگی کہ اس کا یہ یقین ہے کہ قرآن کے سائے میں اگر میری بہن رخصت ہوتی ہے، میری بیٹی رخصت ہوتی ہے تو اس کے لیے خوشیاں اس کو ملیں گی. تو کیا یہ ان کو یہ نہیں بھی سوچنا چاہیے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ ایک اچھی چیز ہو رہی ہے، اس کو کیوں روکا جائے؟ اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ بھی ذہن ہو کہ اگر قرآن کے احکام کے مطابق شادی ہوتی ہے تو کس قدر برکتیں نصیب ہوں گی. یعنی اگر قرآن کے سائے میں آپ اپنی بیٹی یا بہن کو رخصت کرنے پر برکت محسوس کر رہے ہیں اور اللہ کی رحمت سے اس میں برکت ملے تو کیا عجب کہ قرآن کریم کی تو کیا شان ہے. لیکن اس پر غور کیجئے کہ جب آپ کا یہ ذہن ہے کہ قرآن کریم کے سائے میں اگر بیٹی یا بہن رخصت ہوتی ہے تو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی، تو جس کی شادی قرآن کریم کے احکام کے مطابق ہو اس کو کتنی برکتیں نصیب ہوں گی. تو اللہ کرے کہ ہمارے یہاں، کیونکہ عموماً یہ ہے کہ اب بھائی نے قرآن شریف سر پر رکھا تو ہے بہن کے، لیکن اب ساتھ بہن کی بھی سہیلیاں کھڑی ہوئی ہیں، ساتھ میں وہ بے پردگی والا سارا ماحول بنا ہوا ہے اور وہ دوست یار بھی سارے جمع ہوئے ہیں. تو جس قرآن کو ہم نے ہاتھ میں لیا ہے اس قرآن کے احکام کو بھی دل میں اتارنے کی کوشش کیجئے، اس قرآن کے احکام کو بھی دل و دماغ میں بسانے کی کوشش کیجئے کہ جو کلام مجید آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کلام مجید نے کس طرح مطلب کہ ہمیں معاشرے میں رہنے کا درس دیا ہے. تو اللہ کرے کہ قرآن کریم کی برکتیں نصیب ہوں اور ہمیں قرآن کریم کے بتائے گئے احکامات کے مطابق شادی بیاہ کرنے کی بھی سعادت نصیب ہو. کسی دانا کا قول ہے چغل خوری دلوں میں دشمنی پیدا کرتی ہے، اور جس نے تمہاری چغلی کی بے شک اس نے تمہیں گالی دی، اور جو تمہارے سامنے کسی کی چغلی کرتا ہے تمہاری بھی چغلی کرتا ہوگا. چغل خور جس کے سامنے چغلی کرتا ہے اس کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اور جس کی چغلی کرتا ہے اس سے بددیانتی کرتا ہے. لباب الاحیاء میں یاد رکھیے کہ اسلام کا حسن، کھیل کود، گانے بجانے کے تمام آلات، کینے اور عیب کی بات، جھوٹ، غیبت، بخل، کنجوسی، جفا، ظلم، دھوکہ، مکر و فریب، چغلی، لوگوں کے درمیان بگاڑ پیدا کرنا، قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے رشتے توڑنا، بد اخلاقی، تکبر، فخر، شیخی بگارنا، اترانا،
मजाक करना, फोश बातें करना और सुनना, हसद, बदफाली यानी बदशुगुनी, सरकशी, दुश्मनी और जुल्म करने से खत्म हो जाता है। क्या खत्म हो जाता है? इस्लाम का हुस्न। जो गुनाह बयान किए गए हदीस नहीं है, ये लुबाबुल एहिया में लिखा है, साहिब लुबाबुल एहिया ने। तो इसमें ये सारी बातें हमारे अंदर कमो बेश पाई जा रही। सवाल ये है कि जिसने 3 जुमुआ जो है वो छोड़ दिए तो क्या वो इस्लाम से खारिज हो जाता है? इस्लाम से खारिज नहीं होता, लेकिन हदीसों में वही है कि उसके दिल पर मोहर लग जाती है जो 3 जुमे कस्दन बिला इजाजत शरई तर्क करे। फैजान जुमुआ मकतबतुल मदीना का मतबूआ रिसाला जो कि नमाज के आकाम में भी है। फैजान जुमुआ के सफ़ा 4 पर फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो शख्स 3 जुमुआ यानी इसकी नमाज सुस्ती के सबब छोड़े, अल्लाह अज़्ज़ वजल उसके दिल पर मोहर कर देगा। मआज़ल्लाह। अलबत्ता जो जुमुआ की फर्जियत का इनकार करेगा वो काफिर हो जाएगा। जुमा का जिक्र हो रहा है बाबा, तो हमारे अमूमन जुमातुल मुबारक में नमाज जुमा अदा करने के लिए आने वालों की तादाद बड़ी ताखिर से होती है। ज़हे किस्मत के ये तादाद जो है, ये अगर कहीं सुन्नत तो भरा शरीयत के मुताबिक बयान हो रहा है तो वहाँ पर ये इस तरह पहुँचे कि ये कम से कम जुमा का बयान मिले। बाद औक़ात लोग कहते हैं यार मौलाना ये बातें नहीं बताते, अरे मौलाना ये बातें नहीं बताते। अरे भाई, आप मौलाना की बातें सुनने जाते कब हो? ज़रूर थोड़ी है कि हर कोई कुछ ना बताता हो। बहुत सारी बातें मस्जिद में जुम्मा के बयान बताई जाती हैं, लेकिन क्या 2-4 लोग शुरू जब बयान होता है तो बैठे हुए होते हैं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, फिर जब खुतबा शुरू हो जाता है उसके बाद कई लोग आना शुरू होते हैं। और जुम्मा में भी कई ऐसे मसबूक मिलेंगे कि जो फ़र्ज़ के सलाम के बाद भी वो अपनी 1 या 2 रकातें पूरी कर रहे होंगे। तो ज़हे किस्मत के हमारे जितने भी हाज़रीन और नाज़रीन हैं, इनको ऐसा मतलब जज्बा हमें नसीब हो जाए कि हम जुम्मतुल मुबारक में पहले जाएं और जुम्मा के खुतबे से पहले ही हम अपनी सुन्नत अदा करें। तो वो बाज़ ऐसे होते हैं कि खुतबा इमाम साहब दे रहे हैं और उसमें ये मस्जिद में आए हैं, अब इनको पता है खुतबा हो रहा है, दौरान खुतबा ये सुन्नतें अपनी अदा करते हैं, सुन्नत क़ब्लिया। तो अब जब इमाम साहब खुतबा दे रहे हैं तो उस वक्त खुतबा सुनना है या अपनी सुन्नत क़ब्लिया अदा करनी है? उस वक्त जबकि इमाम मिंबर पर आ गया, अब सुन्नतें शुरू नहीं कर सकते, अब खुतबा सुनना है, खुतबा सुनना फ़र्ज़ है। सुन्नतें शुरू करेगा गुनाहगार होगा। और इसके बाद अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुजूर हिचकियों और आहों के साथ मग़फ़िरत की दुआएं और इल्तिजाएं सिलसिला मुनाजाते इफ्तार का इनेकाद हुआ। आइए इसके भी मनाजिर देखते हैं। ऐ मौला, हम इकरार करते हैं हम बहुत गुनाहगार हैं, लेकिन ऐ अल्लाह हम तेरे बंदे हैं। माह रमज़ान का सदका हमारी बेहिसाब बख्शिश फरमा दे, हमारे गुनाहों को मुआफ कर दे। ऐ मौला, प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु सलाम के रुख रोशन का सदका नज़ा की सख्तियाँ, कब्र के आदाब, हश्र की रुसवाई और जहन्नम के आदाब से हमें मामून फरमा दे। हमें बेहिसाब बख्श दे, हमारे माँ बाप को बख्श दे, अहलो याल को बख्श दे, भाई बहनों को बख्श दे। ऐ मौला, हमारे रिश्तेदारों को बख्श दे। अल्लाह, प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु सलाम की सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। मौला, उम्मत दुखों में मुब्तला है, परेशान है, बिलखुसूस गर्मी के इस मौसम में बेशुमार मुसलमान इंतकाल कर गए। अल्लाह उन सब की बख्शिश फरमा दे। मौला, हम इस आजमाइश के लायक नहीं हैं, हम पर अपनी रहमतों बरकतों की बारिशें बरसा, रहमतों बरकतों की हवाएं हमें अता फरमा।
اے اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا، ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے، جو اسپتالوں میں گھروں میں بیمار پڑے ہیں مولا ماہ رمضان کا صدقہ ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تنگ دستیاں دور فرما، بے روزگاریاں دور فرما، اے اللہ مسلمانوں کے دسترخوان کو وسعت نصیب فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، اور اے اللہ ہم سے راضی ہو جا اور بے حساب ہم سب کو جنت میں داخلہ عطا فرما۔ ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ مجھ برے کو ڈھکر بھلا یا رب، مجھے نکمے سے کام لے ہو کام کا یا رب، یہ نکما کام کا یا رب، یا خدا سچی توبہ کی توفیق دے دے، ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ مجھ برے کو بکر بھلا یا رب۔ پھر ملاحظہ کیا گیا سلسلہ علم و حکمت کی باتیں، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ زندگی کا مقصد جو ہے وہ عبادت ہے، اور عبادت کے حوالے سے جتنی بھی اچھی باتیں کی جائیں گی اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی، گویا ہم اپنے زندگی کے مقصد کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں جی جی، اور اس کی ادائیگی کے بارے میں جو سوالات آتے ہیں ان کے جوابات حاصل کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ اہم باتیں ہیں ان کو غیر اہم نہیں سمجھنا، صحیح ہے۔ دوسری باتیں یہ آئیں کہ جیسے ایک عبادت کرنی ہے اور اس سے فوائد اور ثمرات حاصل کرنے ہیں، ساری زندگی کرنی ہے، تو اب ایک یہ آیا کہ دل لگے نہ لگے، پھر یہ کہ استقامت ملے، اخلاص اور الہیت کے ساتھ کریں گے تو وہ نتائج ملتے ہیں، ٹھیک ہے، تقویٰ پرہیزگاری وغیرہ وغیرہ۔ ایک دم نہیں ہوتا یہ، یعنی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں تو آج ہی جو ہے نا ولی اللہ بن جائیں گے، بٹن دبائیں بلب جل جائے، یعنی وہ ایسا ہے بھی، اللہ تعالیٰ جس پر کرم کی نگاہ فرمائے وہ اسے ولایت سے نواز دے، ولایت ہے بھی وہ بھی ٹھیک، لیکن جب کبھی ایسا ہونا کہ بھئی ایک نماز پڑھی اور اسی کے اندر سب کچھ ہو جائے تو دیکھیں ایسا نہیں ہونا دنیا کے اندر، یعنی سب کچھ ہونے کا مطلب اگر یہ ہے کہ جیسے ولایت مل سکتی ہے، اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، لیکن مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی نمازیں معاف ہو جائیں گی، ایک نماز پڑھیں ایسے ہی پڑھ لیں کہ بس اس کے بعد نماز نہیں پڑھنی پڑے، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا تو خیال بھی نہیں آنا چاہیے۔ ساری زندگی نماز فرض ہے اور ساری زندگی پڑھنی ہے اور عبادت کرنی ہے۔ ہاں عبادت میں دل لگنا چاہیے، عبادت مسلسل جو کریں گے ہم تو وہ درجہ قبول تک پہنچنی چاہیے۔
اس کی فکر رکھنی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عبادت میں دل نہیں لگے گا تو چھوڑ کر بیٹھ جائیں گے. معاشرے کے اوپر نظر ڈالیں گے نا تو پتہ چل جائے گا ایمان کمزور ہے یا ضعیف ہے. بدقسمتی سے یہ کہیں کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اکثریت کا حال جو دیکھا جاتا ہے اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ظاہر بات ہے ایمان کمزور ہے. اور دین کا جو درد ہے اور شوق ہے، دین کی جو محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہے اس کو یاد کرنے والا سلسلہ، توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ، عقیدہ آخرت، یہ عقیدے تو ہیں لیکن ان میں کمزوریاں ہیں، تبھی تو نافرمانیاں ہیں. تو یہ سوال کہ ایمان ضعیف ہوتا ہے اور کمزور ہوتا ہے اور قوی بھی ہوتا ہے اور کامل بھی ہوتا ہے، یعنی اس کی دلیل کیا ہے؟ تو یہ ہمیں احادیث مبارکہ کے اندر اس پر واضح روشنی پڑتی ہے. قرآن کریم کی آیات مبارکہ میں سے بھی اس کا جو ہے وہ پیغام ملتا ہے اور سمجھ آتا ہے یہ مفہوم. ایک تو نماز کے بارے میں آیت مبارکہ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، قرآن کریم میں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، کہ بے شک نماز ضرور بھاری ہے، دشوار ہے، مگر ان لوگوں پر کہ جو خشوع کرنے والے ہیں، رب کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں اور انہیں اپنے رب سے ملاقات کا یقین ہے، اور اس بات کا یقین ہے کہ انہیں پھر کر پلٹ کر رب تعالیٰ کی طرف جانا ہے. تو جنہیں یہ یقین ہے نا کہ رب سے ملنا ہے اور ہمیں پلٹ کے رب کی طرف جانا ہے، یعنی یہ جنہیں یقین ہے، پختہ یقین، عقیدہ ان کا یہ مضبوط ہے، تو ان کے بارے میں اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ ان پر نماز بھاری نہیں ہے. اور جن کے عقیدے میں کمزوری ہے اور ان کا یقین اتنا مضبوط نہیں ہے، یقین ہے لیکن اس پر غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے، لاٹ آ جاتی ہے، غفلت طاری ہو جاتی ہے، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ بقیہ پر نماز دشوار ہے. تو بعض تو ہوتا ہے کہ دشواری کو دیکھ کے وہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، مشقت برداشت نہیں کر پاتے، بعض کرتے ہیں تو دل نہیں لگتا. تو دونوں کے حوالے سے اس آیت میں یہ درس ملا کہ جو نہیں پڑھتے وہ بھی پڑھیں، اور جو پڑھتے ہیں اور انہیں دشواری معلوم ہوتی ہے انہیں بھی چاہیے کہ نماز کے اندر کس طرح دل لگے گا، نماز کے اندر کیسے خضوع پیدا ہوگا، اس کا کوئی طریقہ اختیار کریں. تو طریقہ یہ ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں. اچھائی کو حاصل کرنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ اچھائی تک لے جانے والے جو اسباب ہیں ان کو اختیار کر لیا جائے، اور دوسرے یہ ہیں کہ جو اچھائی تک جانے میں رکاوٹ ہے ان کو دور کر لیا جائے. دو چیزیں ہر چیز میں ضروری ہوتی ہیں. کسی بھی اعتبار سے آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو کامیابی کا طریقہ کار کیا ہے اس پہ چلیں آپ، اور اس کامیابی کی سمت جانے کا جو طریقہ کار ہے اس پر چلنے میں جو رکاوٹ ہے ان کا دھیان رکھیں، اس سے بچیں. ورنہ چلنا شروع کیا آپ نے، رکاوٹوں نے آ کے آپ کو پکڑ لیا، گھیر لیا، تو اب کیسے آپ کا چکر آگے چلے گا؟ یعنی آپ وہ دوا تو کھا رہے ہیں آپ، لیکن دوا و پرہیز کا سلسلہ ہو گیا. تو اب اس میں یہ ہے کہ چونکہ ایک وہ مادیت کا غلبہ، دین سے دوری کے اعتبار سے بھی دنیاوی خواہشات کا غلبہ بھی ہے، کچھ مجبوریاں بھی ہیں. دیکھیں ضرورتیں تو رہتی ہیں نا، زندگی کی ضروریات رہتی ہیں، وہیں سے تو شیطان کو بہکانے کا موقع ملتا ہے. ضرورت اور حاجت کا درجہ، منفعت کا درجہ، اس سے تو کبھی بھی اسلام نے منع نہیں کیا. اپنی بقا کے لیے ہر جائز طریقے کو آپ اختیار کریں گے. آپ کی ضرورت بھی جو واقعی ضرورت ہے، بنائی بھی من گھڑت نہیں، آپ کی جسمانی بقا کی ضرورت، لباس کے حوالے سے، رہائش کے اعتبار سے جو ضرورت ہے اس کا بندوبست انسان نے کرنا ہے. اسی طرح حاجت کا بھی خیال رکھنا ہے تاکہ ذہن پریشان نہ ہو، عبادت کر سکے. ضروری منفعتیں ایسی کہ جس سے اس کو اور زیادہ دل لگے، فکر منتشر نہ ہو، ان کو بھی اختیار کر لینے میں جو ہے وہ اس کو کرنا چاہیے. لیکن یہاں سے کیا ہوتا ہے کہ اس سلسلے کو دراز کر دیتا ہے شیطان. ان دنیاوی جو امور ہیں اس کی طرف غیر ضروری توجہ دلا کر آپ جو تھوڑا سا جانا تھا جہاں پر وہاں زیادہ آگے لے جاتا ہے، اور جہاں زیادہ جانا تھا اس کو بلا دیتا ہے. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ سائیڈ ایفیکٹ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ عاشقان رسول کا طعام. جب بھی دعا مانگے سینے کی سیدھ، یعنی بعض لوگ یوں یہ مختلف انداز ہوتے ہیں، ناخن سے کھیلتے رہیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہیں گے. ارے اللہ کے بندو، رب سے مانگ رہے ہو، رب کی طرف توجہ تو کرو. وہ دینے والا ہے، وہ سننے والا ہے، وہ دیکھتا ہے. بھکاری کیسے ہاتھ پھیلاتا ہے یہ بتا، بھکاری کیسا منہ بناتا ہے یہ بتائیے. مانگ رہے نا، منگتے کا ہاتھ کیسا ہو، منگتے کا ذہن کیسا ہو، منگتے کا منہ کیسا ہو. اور اگر رو لے
آئے ہائے آنکھوں سے 2 قطرے آنسو نکل آئے. کیا بات ہے. ویسے بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر ایک قطرہ آنسو بہہ جائے تو قبولیت دعا کی علامت ہے. اور یہاں تک لکھا ہے کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت ہی بنا لو. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ابھارنا ہے, اس کی رحمت کو ابھارنا ہے, اس کی رحمت کو مطلب ابھار کر بس ہم نے لینا ہے. تو اس کے لیے مطلب یہ ایک دعا کہ یہ میں نے جیسے کہ ہاتھ اٹھانے کے چند آداب بیان کیے, اسی طرح جب بھی دعا مانگے دونوں ہتھیلیاں آسمان کی طرف کھلی رکھیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. سردی کے موسم میں ایک بزرگ نے ایک 2 ہاتھ نکالے, مشکل تھے تو ایک ہاتھ نکال کر انہوں نے دعا کی. ایک ہاتھ چادر کے اندر سردی کی وجہ سے انہوں نے رکھا تھا. رات خواب میں دیکھتے ہیں کہ ان کا ایک ہاتھ نور سے بھرا ہوا اور ایک ہاتھ خالی ہے. تو عرض کی مولا میں نے تو تیرے آگے دعا کی تھی. فرمایا جو ہاتھ تو نے ہماری طرف بڑھایا اس کو ہم نے نور سے بھر دیا, اور جو ہاتھ نہ بڑھا سکا وہ خالی رہ گیا. اللہ دعا کرنے والے بندے کو پسند فرماتا ہے. اچھا جو دعا نہیں مانگتا نا, دعا کرنا بند کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ تو غضب فرماتا ہے. دعا کی قبولیت ظاہر نہ ہونے میں بہت سارے اسباب ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی, یا تو جو مانگا وہ ملتا ہے, یا دعا کرنے کی برکت سے بہت ساری مصیبتیں بلائیں ٹل جاتی ہیں. ابھی میں جیسے کوئی دعا کر رہا ہوں, مثال کے تو بھیا اللہ مجھے عافیت نصیب کر, اللہ مجھے عافیت نصیب کر, عافیت نصیب کر. میں مانگ کچھ اور رہا ہوں, یا اللہ مجھے فلاں معاملے میں عافیت نصیب کر. اب وہ چیز میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو مجھے نہیں مل رہی, لیکن میری یہ دعا کیا عجب کہ یہ چھت گرنے والی ہو, اللہ ہمیں عافیت دے, اور یہ دعا کرنے کی برکت سے چھت نہ گرے. کوئی اور مصیبت آ رہی ہو, اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دور کر دے. یہ ہو تو سکتا ہے نا, اور یہ بالکل ہمیں پریکٹیکل ہے. آپ کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں, اپنے رب تعالیٰ سے کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں, اور وہ آپ کو نہیں مل رہی ہوتی, اور ہم اس میں تھوڑا سا وہ دل ہمارے وہ بے چینی سی ہو جاتی ہے. یہ تو آپ کے گھر کی پریکٹس ہے. آپ کا بچہ آپ سے کوئی چیز مانگتا ہے, آپ ماں باپ ہیں, آپ کو پتا ہے کہ میرے بچے کے لیے وہ چیز مناسب نہیں ہے, آپ منع کر دیتے ہیں. بچہ روتا ہے, چیختا ہے, چلاتا ہے, لیکن آپ نہیں دیتے اس کو. ایون کہ والد اپنے بیٹے, اب والد کو شوگر ہے, اور شوگر بھی ہائی شوگر ہے, اور وہ روئے باپ اپنے بیٹے کے سامنے کہ بیٹا مجھے یہ مطلب کہ وہ میٹھی چیز کھلا, مٹھائی کھلا, بہت اچھی لگتی ہے مٹھائی, مجھے بہت اچھی لگتی ہے. اگر بیٹے کو واقعی باپ سے محبت ہے تو وہ باپ کی ضد پوری تو نہیں نہ کرے گا. حالانکہ باپ کو پھر بھی پتا ہے کہ یہ مٹھائی میرے لیے نقصان دہ, لیکن بس دل کر رہا ہے مٹھائی کھانے کا. لیکن شفیق اور کریم بیٹا اپنے باپ کی خواہش پوری نہیں کرے گا. کیا یہ باپ کے ساتھ زیادتی ہے؟ کیا یہ اولاد کے ساتھ پر ظلم ہے؟ معاذ اللہ, نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ تو آپ کی شفقت ہے, آپ کی محبت ہے. آپ کو علم ہے کہ یہ چیز کے لیے بہتر نہیں ہے, اور اس کو علم نہیں ہے کہ یہ چیز میرے لیے بہتر نہیں ہے. بچے بے شمار ضد کرتے ہیں. اسی طرح ہم اپنے رب تعالیٰ سے کوئی چیز مانگتے ہیں, ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ چیز ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں. ہم مانگ رہے ہیں, آپ دولت مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے دولت دے دے, دولت دے دے, دولت دے دے. نہیں ہوتی دولت بعضوں کے لیے بہتر. اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو امیر کیا ہے, اور ان کی امیری میں ان کے ایمان کا تحفظ ہے. جی ہاں, میں آپ کو حدیث پاک کا مضمون عرض کر رہا ہوں. بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے امیر کیا ہے کہ ان کی امیری اور ان کے پاس دولت ہونے میں ان کے ایمان کا تحفظ ہے. اور بعضوں کو رب تعالیٰ نے غریب کیا ہے, ان کو امیر نہیں کیا, ان کو مال و دولت نہیں دیا, ان کی غریبی میں ان کے پاس ایمان کا تحفظ ہے, ان کی غریبی میں ایمان کا تحفظ ہے. بعضوں کو صحت دی ہے, ان کے صحت پہ ان کے ایمان کا تحفظ ہے. بعضوں کو تکلیف میں رکھا ہے, ان کی تکلیف پہ ان کے ایمان کا تحفظ ہے. یہ میں آپ کو پوری ایک حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ رب تعالیٰ جانتا ہے کہ میرے بندوں کے لیے کس چیز پہ بہتری ہے, کس چیز میں بہتری نہیں ہے. رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے, رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے. ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پا رہا ہے. فیضان رمضان ہے, فیضان
इसके बाद नशर किया गया इल्म व हिकमत से मुज़य्यन मदनी मुज़ाकरा। आइए इसके मनाजिर देखते हैं। इस्लाम जैसा अजीम शान मजहब दीन जिसको अल्लाह ताला ने पसंद किया, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि बेशक दीन इस्लाम है, अल्लाह ताला ने इसको पसंद किया। इसके उसूल हैं। याद रखिए मीठे इस्लामी भाइयों, जब उसूल पर कोई कार्बन रहता है ना, वही मजबूत रहता है। जो उसूलों को छोड़ देते हैं और अपने उसूलों में बिला वजह, बिला मसलियत शरई, बिला इजाजत शरई अपने उसूलों में खाए ना खाए की लचक लेकर आते हैं, और ये छोटे बड़ों का जो फर्क लाते हैं कि जब छोटा गलती करे तो उसको सजा दे दी जाए, जब बड़ा गलती करे तो उसको छोड़ दिया जाए, ये नहीं हो सकता। इस्लाम ने जो हुकूक रखे हैं वो रखे हैं, जिसकी जो सजा रखी है वो रखी है। अगर कोई बड़ा गलती करता है, उसकी सजा जो इस्लाम ने रखी है वो इस्लाम की सजा है। आज भी अगर इस पूरी दुनिया में बिलखुसूस जहां इस्लामी रियासतें हैं, अगर इस्लाम के ये ज़री उसूल, ये खूबसूरत उसूल अगर आज भी नाफिज हो जाए ना, दुनिया में अमन हो जाए। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर हमारे इस तरह खुलफा ने इस्लाम के उसूलों को नाफिज किया, और जहां इस्लाम के उसूल नाफिज हुए, जहां इस्लामी कानून नाफिज हुए और इस पर सही मायनों में अमल दरामद किया गया, वहां अल्हम्दुलिल्लाह अमन भी आएगा, मईशत भी बेहतर होगी, तरक्की भी मिलेगी। यह याद रखिएगा। यही चीजें चाहिए होती हैं। आपको क्या चाहिए कि जब घर से निकले तो आपको अमन मिला हुआ हो, आपको कारोबार में आपकी मईशत, आपका कारोबार, आपका रिस्क तरक्की कर रहा हो, और आपको क्या चाहिए। और ये सब चीजें जो जहां छुपी हुई हैं वो है इस्लाम और दीन के उसूल को नाफिज करवाने में, दीन पर अमल करने में, इस्लाम पर अमल करने में, कुरान और हदीस पर अमल करने में। अगर हम इन चीजों पर अमल करें, रिश्वत लेने वालों को इनके रिश्वत लेने पर जो इस्लाम और दीन ने इनके बारे में फैसला किया है वो नाफिज किया जाए, सूद के बारे में जो इस्लाम और दीन ने फैसला किया वो नाफिज किया जाए, कत्ल और जिना के बारे में जो इस्लाम और दीन ने फैसला किया वो नाफिज किया जाए। आप देखिए लूटने वाले, डाका मारने वाले, चोरी करने वाले, इस तरह की जो भी बदउनवानियां करते हैं, जो भी इस तरह करप्शन करते हैं, इन सब के लिए दीन ने, इस्लाम ने, हमारे मजहब में, कुरान में, हदीस में, साहबा कराम के इरशादात में, फुक़हा कराम के इरशादात में, इन सब के लिए उसूल और कानून बयान किए गए हैं। जिस रोज ये उसूल, ये कानून इंप्लीमेंट हुए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बदउनवानी, करप्शन का दौर खत्म होता आपको नजर आएगा। आज हमारे घरों में भाई बहनों में इत्तेहाद नहीं पाया जाता। बचपन से ही हमारे घरों में बच्चों में इत्तिफाक और इत्तेहाद नहीं होता। भाई दोस्तों से मोहब्बत करता है, अपने सगे भाई से नहीं करता। दोस्तों को नवाजेगा, अपने सगे भाई को नहीं नवाजेगा। दोस्त मोटरसाइकिल मांगेगा तो दे देगा, भाई मोटरसाइकिल मांगेगा तो मुंह इतना सा मतलब कि वो हो जाएगा कि मुठ खराब हो जाएगा कि नहीं। दोस्त कुछ करेगा तो कर देंगे, भाई मांगेगा तो नहीं करेंगे, बहन मांगेगी तो नहीं करेंगे। क्यों? हमने ये हमारी वीकनेस है, बड़ों की वीकनेस है। बड़ों को चाहिए बचपन ही से, ये ना कहे कि अभी बच्चा है। ये देखिए ये जो जुमला है ना, अभी बच्चा है, बच्चे को बचपन ही में बचाया जा सकता है। बचपन में जो आदतें इनमें पुख्ता हो जाती हैं, बड़े होकर नहीं निकलती। लिहाजा जिनके तजर्बात है उनसे पूछ लीजिए अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। बाज ऐसे होंगे जिनका वक्त निकल गया, बच्चे बड़े हो गए और वो नहीं मतलब कि नहीं वो उस वक्त नहीं कर पाए। लेकिन अब जिनके यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, मदनी मुन्ने मदनी मुन्नियाँ हैं, इनमें मोहब्बतें पैदा करने के लिए इन्हीं के आपस में दोस्ती कराएं, यही आपस में मिलजुल कर रहें, मिलजुल कर बैठे हैं। अगर कोई चीज़ घर में भाई लाता है तो अगर शरीयत के तकाजे पूरे किए जा सकते हों तो वो आपस में रहना करना, ये अलग बात है कि एक नाबालिग दूसरा नाबालिग की चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस शरीयत के अहकाम को घर में नाफिज करवाते हुए अपने बच्चों में, भाई बहनों में मैं बिलखुसूसी अर्ज करूंगा, मोहब्बत पैदा करवाएं। इसी तरह फिर उनको पड़ोसियों के अगर बच्चे आते हैं, लड़का लड़कों में रहे, लड़कियां लड़कियों में रहें, इस तरह ये आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत पैदा कराएं। और शिकवा शिकायत वही बात आ गई कि अगर ये ट्रेनिंग, ये तरबियत तालीमी इदारों से लेकर घर के अंदर तक चलती रही, इंशाअल्लाह ताला फायदा होगा। तालीमी इदारों में भी वो टीचर
کوئی شکایتیں کرتے رہتے ہو، یوں کر دیا، یوں کر دیا، اسے پینسل لے لی، اسے قلم لے لی، اسے یہ کر دیا، اسے وہ کر دیا، تو ٹیچر بھی ڈانٹتے جاتے ہوں گے، نہیں کرو، نہیں کرنا چاہیے. وہ اپنی جگہ پر کسی کی تربیت کرنا ہے، لیکن آپ تھوڑا سمجھانے کی کوشش کریں کہ بیٹا شکوہ شکایت نہیں کرتے. شکوہ شکایت سے بچنے کی سوچ آپ آج ہی سے اپنے بچوں کو دینا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کے بچے بچ جائیں گے. سوشل میڈیا جعل سازوں کی آماج گاہ، خواتین کی معلومات اور تصاویر کا کرنے لگے غلط استعمال. یہ کیا ہے؟ اب مجھے پورا واقعے کا خلاصہ عرض کرتا ہوں. ایک لڑکی سوشل میڈیا یوز کرتی تھی، ایک فرینڈ گروپ بنا لیا، اپنی پرسنل تصاویر، جو فیملی تصاویر یا اکیلی تصاویر، پرسنل تصاویر کو یہ اپنے فیملی ممبرز میں پوسٹ کرتی تھی، شیئر کرتی تھی. اب اس میں کوئی ایسا راستہ ہوگا جس سے اس کی تصاویر چوری ہو گئی، اس کی تصاویر نکالی گئیں اور اس کو غلط رنگ دیا گیا. یہ سب ہو جاتا ہے کمپیوٹر پر، ایڈیٹنگ ہو جاتی ہے، بہت سارے مکسنگ ہو جاتی ہے، اور یہ کرا کر اس لڑکی کی تصاویر کو بہت ساری ویب سائٹس کے اندر یوز کیا گیا، جس سے اس کی عزت پر حرف آیا اور اس کی پوزیشن خراب ہوئی. جب اس کو پتہ چلا تو اس کے لیے شاکنگ نیوز تھی، اور بہت سارے میڈیا نیٹ کی جو ویب سائٹس تھیں وہاں پر اس لڑکی کی تصویر کی تشہیر کی گئی. اس کو یقین نہیں آ رہا ہے کہ میرے اس گروپ کے اندر ایسے کون لوگ تھے جو میرے ساتھ یہ کام کر گئے اور مجھے اس طرح مطلب کہ رسوا کر گئے. تو یہ بھی جعل سازی اور اس طرح کا کرپشن بھی سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے. میری تمام تر بالخصوص اسلامی بہنوں سے مدنی التجا ہے، اور اس میں اپنی بچیوں کو بھی آپ خیال رکھیں. پلیز ان کو سوشل میڈیا سے دور رکھیے، بلکہ ان کو انٹرنیٹ سے دور رکھیے. یہ میری آپ سے مدنی التجا ہے. تمام تر والدین سے میری ریکویسٹ ہے، پلیز اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ اپنی کم از کم اپنی بچیوں کو بیٹیوں کو انٹرنیٹ سے دور رکھیں، نیٹ سے دور رکھیں. آپ کو تھوڑا سا پرابلم ہوگا، لیکن دیکھیں مار دھار کر کے، لڑائی جھگڑا کر کے، ڈانٹ ڈپٹ کر کے نہیں، آپ پیار سے بیٹھ کر سمجھائیں. اتنے سائیڈ ایفیکٹس سوشل میڈیا کے اس وقت سوشل میڈیا پر موجود ہیں. جن لڑکیوں نے سوشل میڈیا پر رسوائی اٹھا کر خودکشیاں کی ہیں، ان کے واقعہ سوشل میڈیا پر موجود ہیں. جن کے گھر بار لوٹ گئے، ان کے واقعہ سوشل میڈیا پر ہی موجود ہیں. یعنی سوشل میڈیا خود اپنی تباہ کاری کی دعوت دیتے تھے. سگریٹ کی پیکٹ کے اوپر خود اس کی تباہ کاری لگی ہوئی ہے، کینسر والا منہ لگا دیا کہ یہ پیو گے تو یہ منہ دیکھ لو. لیکن ہماری بھی جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا عقل کام نہیں کرتی. وہ کہتے ہیں نا عقل بیر کھا گئی، تو کیا کہتے ہیں محاورہ ہے کا، جی یار محاورہ بھی ذہن سے نکل گیا. تو عقل کام نہیں کرتی ہماری، کہ یہ بالکل واضح قسم کی تباہ کاریاں بتائی جاتی ہیں، لیکن ہم رکتے نہیں ہیں. ہمیں عجیب لذت کا ایک چسکا لگ گیا ہے، تفریحات کا ایک عجیب سا لگ گیا ہے کہ ایک اتنا بڑا مطلب محلہ ہے سوشل میڈیا، جس میں ہر طرح کا آدمی رہتا ہے، اور آپ اتنی آزادی کے ساتھ سوشل میڈیا کے محلے میں گھوم رہے ہیں. آپ کو اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہے. والدین کے لیے میں ضرور عرض کروں گا، پلیز اپنی بچیوں کو، بالخصوص بیٹوں کو بھی بچا سکتے ہیں تو بچائیے، اپنی اولاد کو بچا سکتے ہیں تو بچائیے. آپ کہہ کر تو دیکھیے، نہ مانے تو اب نصیب، جو ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن بیٹیاں گھر کے اندر ہیں، یہ مان جاتی ہیں بعض اوقات، اور ویسے نازک شیشیاں ہوتی ہیں لڑکیاں، ان کا تو بہت خیال رکھا کریں. خدا نہ خواستہ کسی نے آپ کی کسی بیٹی کو مس یوز کر لیا نا انٹرنیٹ پر، سوشل میڈیا کے ذریعے، پھر پچھتائے، بہت پچھتانا پڑے گا. خدا نہ خواستہ بہت رسوائی ہو جائے گی. کپڑوں میں یا بدن میں یا منہ سے بدبو آتی ہو، اس صورت میں مسجد کا داخلہ حرام ہے. یعنی کہ بعضوں کے پسینے میں فطرتاً بدبو ہوتی ہے، یہ ان کے نصیب. بدبو کی صورت میں مسجد کا داخلہ اس پر حرام. وہ صبر کرے، مسجد میں نہ آئے. کچا گوشت، اس میں بدبو بہت معمولی ہوتی ہے. کچا گوشت مسجد میں لانے کو حرام لکھا ہے، باہر شریعت میں منع کیا لکھا ہے. کچا گوشت
تو جو گوشت بیچتا ہے اس کے کپڑے میں گوشت سے زیادہ بدبو ہوتی ہے. کچا گوشت بھی مسجد میں نہیں لا سکتے. اور مچھلی بیچنے والا اگر مسجد میں داخل ہوگا تو اس میں تو اور زیادہ بدبو ہوتی ہے. تو اس لیے ایسوں کو چاہیے کہ وہ جب بھی نماز کے لیے آئیں گوشت فروش یا مچھلی بیچنے والے تو وہ کپڑے بدلیں, ضرورت ہے تو خوب مل مسل کر نہائیں یا کوئی بھی ایسی صورت کریں, باڈی اسپرے لگائیں, عطریات لگائیں کہ خوشبو دور ہو جائے. نہانا شرط نہیں ہے. حدیث میں ارشاد ہوا مسجد میں کچا گوشت لے جانا جائز نہیں. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے. تو فتح رضویہ شریف میں مزید لکھا ہے حالانکہ کچے گوشت کی بدبو بہت خفیف یعنی ہلکی ہے, تو جہاں سے مسجد میں بو پہنچے وہاں تک استنجا خانے بنانے کی ممانعت کی جائے گی. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں مسلمانوں کے مجمعوں, درس قرآن کی مجلسوں, علماء دین و اولیاء کاملین کی بارگاہوں میں بدبودار منہ لے کر نہ جاؤ. مزید فرماتے ہیں جب تک منہ میں بدبو رہے گھر میں ہی رہو, مسلمانوں کے جلسوں مجمعوں میں نہ جاؤ. حقہ پینے والے, تمباکو والے, پان کھا کر کلی نہ کرنے والوں کو اس سے عبرت پکڑنی چاہیے. فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں جس سے گندا دہانی یعنی منہ کی بدبو کی بیماری ہو اسے مسجدوں کی حاضری معاف ہے. مدنی مذاکرے کے بعد دیکھا سلسلہ فیضان سحری. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. ہمیں زبان دی نا, اور یہ فرمایا جاتا کہ یہ زبان دی ہے تو تمہارا کام ہی ذکر کرنا ہے. ہمیں زبان ملی تھی, ہمارا ہی کرنا ہوتا. ہماری گویا زبان دینے کی کوئی فیس ہوتی, کوئی اس کی قیمت ہوتی کہ بھئی اتنی بار ذکر کرنا ہی کرنا ہے. حالانکہ ہم رب کے بندے, ہمارا کام ہی ذکر کرنا ہونا چاہیے تھا. مگر کرم نوازی دیکھے کہ ہم ذکر کریں, زبان اسی نے دی ہے, اور پھر وہ ذکر کرنے پر بھی عنایتیں فرمائے. اور کیسی عنایتیں فرمائے؟ بخاری شریف کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں. جو وہ مجھ سے کرتا ہے, جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. ذرا غور کیجئے گا ناظرین. فرماتا ہے میرے آقا رب فرماتا ہے اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہا یاد کرتا ہوں. اگر وہ میرا ذکر کسی مجمع میں کرتا ہے میں اس سے بہتر مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اور اگر وہ ایک بالشت مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میری رحمت اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتی ہے. اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میری رحمت اس سے 2 ہاتھ قریب ہو جاتی ہے. اور اگر وہ میرے پاس چلتے ہوئے آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑتی ہوئی آتی ہے. ذرا غور تو کیجئے, کیا ہے میرے رب کی رحمت. بندہ بس قدم بڑھائے, بندہ رب کی طرف رجوع تو لائے. ارے ایسا کریم مولا ہے کہ ہم اسے یاد کریں تو وہ ہمارا چرچا کرے, ہمیں یاد فرمائے. ہماری اوقات کیا ہے, مگر اس کی کرم نوازی ہے کہ ہم اس کا ذکر کریں. زبان اسی نے دی ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمیں چاہیے کہ اس زبان کا کریکٹ استعمال کریں. یہ زبان اس لیے نہیں دی کہ اس سے برے کام کیے جائیں, اور ان فضائل کو جتنا آپ سنتے جائیں گے آپ کا دل ہوگا کہ بس ہم ذکر ہی ذکر کیے جائیں. میں آپ سب سے کہوں گا, ناظرین سے بھی اور یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے, ذرا مل کے کہیے سبحان اللہ, سبحان اللہ, کہیے الحمدللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر. جب میں نے شروع کیا نا تو غالباً 3:07 پر گھڑی تھی اور اسی پہ موجود ہے, یعنی 1 منٹ بھی نہیں ہوا, لیس دین منٹ ہم نے یہ تینوں ذکر کر لیے. اب بتائیے اس میں ہمیں کیا ملا. حدیث پاک کا مفہوم ہے جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. جو ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. اللہ اکبر کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, جتنے پیسے ہیں نا آپ کے پاس, ساری ویلتھ جمع کر لو, کیا ایک جنت میں درخت خرید سکتے ہیں؟ نہیں خرید سکتے. مگر آپ دیکھیں میرے رب کی کرم نوازی, تھوڑا عمل کریں
اور نیکیوں کے گویا پہاڑ عطا کیے جاتے ہیں. اور ٹرانسمیشن کے آخر میں ملاحظہ کیا USA اور کینیڈا کے ناظرین کے لیے پیش کیا جانے والا سلسلہ بلیسنگ آف رمضان. آئیے اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں. تقویٰ کیا ہے؟ تو تقوی کا ذکر تو ہوتا رہتا ہے، سنتے رہتے ہیں، کانوں میں بھی پڑتا رہتا ہے. تقویٰ اختیار کرو، تقویٰ اعلیٰ مرتبے والا وہی ہے جو تقوی والا ہے، جو زیادہ پرہیزگار ہے وہی بلند درجے والا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ تقویٰ کیا ہے، کتنی کیٹیگریز کا ہوتا ہے، کتنی ٹائپس کا ہوتا ہے، کچھ پتہ چلے گا؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جی بالکل، جو ہمارا موضوع ہے ہم خود بھی اس کو سمجھ لیں اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اسے سمجھانے کی کوشش کریں کہ آخر یہ ہوتا کیا ہے. جی کہ صحابہ کرام نے اور پھر فقہاء کرام نے، سلف صالحین نے مختلف تعریفات بیان کی ہیں. اچھا، اس کے تقویٰ کی متعلق جو ہے نا وہ ہم کنز الایمان سے اگر پڑھتے ہیں تفسیر خزائن العرفان میں، تو دوسری آیت میں ہدی للمتقین آتا ہے. جی جی. اس کے تحت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ تقویٰ کے کئی معنی آتے ہیں. اوکے. نفس کو خوف کی چیز سے بچانا، اور عرف شرع میں ممنوعات چھوڑ کر نفس کو گناہ سے بچانا. یعنی قرآن و حدیث میں اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے اس سے دور ہو کر گناہوں سے بچ جانا، یہ تقویٰ ہے. اوکے. ذرا سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اس کے متعلق کہ متقی کون ہوتا ہے؟ متقی وہ ہے جو شرک و کبائر و فواحش سے بچے. علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بہت پیاری تعریف بیان کی ہے. کہتے ہیں کہ التقوی هي الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعة بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل. اللہ اللہ اللہ. کہتے ہیں کہ تقوی کیا ہے؟ تقوی ہے رب جلیل سے خائف رہنا. رب جلیل سے خائف رہنا، قرآن پاک پر عمل کرنا، تھوڑے پر قناعت کر لینا، اور یوم آخرت کا جو سفر ہے اس کے لیے تیاری کرنا، یہ ہے تقوی. ماشاءاللہ. بعضوں نے کہا کہ متقی وہ ہے جی جو اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر نہ سمجھے. وہ مختصر طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ تکبر سے بچنا ٹھیک ہے بھی تقوی کے اندر شامل. عاجزی کا جو پیکر ہوگا نا وہ سمجھے متقی مدینہ مدینہ ہو. بعض نے کہا کہ تقوی یہ ہے کہ تیرا مولا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا. اللہ کتنا جامع فرمان ہے. اللہ اکبر. یہ تمام معنی باہم مناسبت رکھتے ہیں اور معال یعنی اصل کے اعتبار سے ان میں کچھ مخالفت نہیں. اب اتنی ساری تعریفات ہو گئی، ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے یہ بھی تقوی، یہ بھی تقوی، یہ بھی تقوی، یہ بھی تقوی ہے. تو اس کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ مناسبت رکھتے ہیں، اصل کے اعتبار سے ان میں کچھ مخالفت نہیں ہے. مطلب they all have certain relationship among them. مطلب یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس سے کوئی ایسوسیشن نہیں ہے، اس چیز کا اس سے کوئی ایسوسیشن نہیں ہے. یہ وہی بات کے ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں، مختلف پہلو ہیں. جی اس کی وضاحت یوں کرتے ہیں کہ تقوی کے مراتب بہت ہیں، مرتبے ہیں. اچھا. کہتے ہیں کہ عوام کا تقوی، جی عام لوگوں کا عوام کا تقوی ایمان لا کر کفر سے بچنا. متوسطین کا اوامر و نواہی کی اطاعت. اوامر و نواہی کیا ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا، اور جو منع کردہ چیزیں ہیں ان سے بچنا، اوامر و نواہی، ان کی اطاعت. اچھا، یہ متوسطین کا ہو گیا. خواص کا ہر ایسی چیز کو چھوڑنا جو اللہ تعالیٰ سے غافل کرے. اب یہ عوام کا، متوسطین کا اور خواص کے مختلف مراتب ہیں. دیگر یہ جتنی ساری تعریفات کی ہے مناسبت ہے ان کے اندر، مخالفت نہیں ہے. اس بات کو وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے عوام کا، متوسطین کا اور خواص کا درجہ بیان کیا. حضرت باعث بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً واقعہ، انہوں نے سیب کو دیکھ کر کہا لطیف. سیب کو دیکھ کر کہا لطیف ہے سیب. لطیف اللہ کا نام ہے، صفاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کا. کہ کہا کہ ہمارے نام کو سیب کے لیے استعمال کرتے ہو، تو اس پر فوراً تنبیہ کی گئی. تو یہ وہ بزرگوں کا ایک وہ تھا. مناسبت کے حوالے سے اپنے اسلامی بھائی نے بات کی. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ علم القرآن میں بہت پیاری بات لکھتے ہیں.
آپ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو تقوی کا ذکر ہوا ہے یہ تقوی دو معنی میں استعمال ہوا ہے. اچھا. ایک تقوی بچنے کے معنی میں اور ایک تقوی ڈرنے کے معنی میں. جہاں پر بچنے کا ذکر ہے تو وہاں پر مراد یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچو, اللہ کے عذاب سے بچو, ایسے اعمال اختیار کرنے سے بچو کہ جو عذاب الہی کی طرف لے کر جاتے ہوں. اور جہاں ڈرنے کا ذکر ہے تو وہاں پر مطلب یہ ہے کہ اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو. وہ آیا نا ذکر, ایک مناسبت اب دیکھیں ان میں کہ ان کے ایسی جگہ کام نہ کرو, ایسا فیل نہ کرو کہ جہاں تمہیں یعنی کہ یہ گمان کر کے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ایک خلاصہ یہ کہ اگر یہ دل میں گمان ہوگا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو یقیناً گناہ چاہے خلوت میں ہو چاہے جلوت میں ہو, چاہے وہ رات کی تنہائی میں ہو یا لوگوں کے درمیان ہو یا دل کے اندر ہی چاہے ہو, وہ ایسا کام نہیں کرے گا کیونکہ اس کا عقیدہ اور یقین ہوگا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میرے دل پر آنے والے خطرات سے میرا رب عز و جل آگاہ ہے. تو یہ دونوں معنی میں, اور اس کی ترغیب بھی دلائی گئی کہ تقوی کے حوالے سے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ. تقوی کا حاصل کیا ہے؟ اگر تقوی کو آپ کو یوں سمجھ لیں کہ بچانا ہے یا تقوی میں اضافہ کرنا ہے تو سچے لوگوں کے ساتھ, متقی لوگوں کے ساتھ آپ رہیں, ان کے قریب رہیں تو ان کی برکتیں آپ کو بھی ملنا شروع ہو جائیں گی. فیضان